کلام الہی قرآن مجید کے قدردان معزز سامعات و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی یہ سچی حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید وہ عظیم کتاب لاجواب ہے جس سے دنیا میں بڑا زبردست انقلاب رونما ہوا، اور آج بھی اس عظیم کتاب کی وہی انقلابی شان باقی ہے، زندہ ہے۔ جس طرح اس بے مثال کتاب نے زمانے جاہلیت کے لوگوں میں انقلاب پیدا کیا، اسی طرح آج بھی یہ بے نظیر کتاب ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کر کے رہے گی، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے پڑھنا شروع کیجئے۔ آج کے قرآنی پروگرام میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 تک جملہ 4 آیتیں سنیں گے، پڑھیں گے اور ان کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعلمون۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة
فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما، ذرا پیچھے سے پڑھیے، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ذرا پیچھے سے پڑھیے، انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، ذرا پیچھے سے پڑھیے، انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. معزز قارئین قرآن، اللہ تعالی نے جب دنیا میں انسانوں کو بسانا اور اپنی خلافت قائم کرنا چاہا اور اس کے لیے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے امتحان کی غرض سے اپنے اس پروپوزل کا فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا. اسی معروف واقعے کی کسی قدر تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 33 جملہ 4 آیتوں میں بیان کی گئی ہے جو ابھی آپ نے سنی اور پڑھی ہیں. چنانچہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس واقعے کو جس میں تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے بیان کیا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں جو شرعی احکام و مسائل کو جاری کرے گا اور نافذ کرنے کی ذمہ داری سنبھالے گا. اے فرشتوں،
میرے اس فیصلے پر، اس منصوبے پر اپنا خیال ظاہر کرو۔ چونکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق پیدا کی جانے والی ہے ان میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ جو برے لوگ ہوں گے وہ اللہ کی خلافت و نیابت کے کام کو خراب کر کے اللہ کے مقصد کو پورا ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ کے سامنے نیاز مندانہ عرض کیا کہ اے اللہ، ہم سب آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اور ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نئی مخلوق پیدا کرنے کی اور نیا اسٹاف بڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے۔ اس پر آپ کی ناراضگی بھی ظاہر ہوگی، ان پر آپ ناراض ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالی، کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد اور خون ریزیاں کر کے ماحول خراب کریں گے؟ اور ہم چونکہ فطرتاً کوئی گناہ اور نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور جہاں تک عبادت و اطاعت کی بات ہے، ہم بلا ناغہ اور بنا غفلت ہر وقت آپ کی تسبیح، آپ کی تعریف، آپ کی پاکی اور آپ کی تنزیح برابر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالی فرشتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف امتحان مقصود تھا، اس لیے ان کے اس اظہار خیال پر فرمایا کہ نئی مخلوق جیسی بھی ہو اس کے پیدا کرنے میں اور انہی کے درمیان میری اپنی خلافت قائم کرنے میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا مصلحتیں ہیں اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ میں اپنے وسیع علم کی بنیاد پر وہ ساری باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری آیت کریمہ میں حکمت الہیہ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے جو ملائکہ کی استعداد میں نہیں ہے۔ البتہ بنی آدم میں وہ صلاحیت کامل طریقے پر پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود ہی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام انسانی امور کا علم اور انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کے نام اور ان چیزوں کی خاصیتوں اور خصوصیتوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد انسانی ضروریات کی مختلف چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننے کا عہدہ سنبھال سکتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کے فائدے اور ان کی خصوصیتیں، ان کی خاصیتیں اور ان کے آثار بتاؤ۔ اس پر فرشتوں نے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، آپ ہر عیب سے اور ہر غلطی سے اور ہر الزام سے پاک ہیں۔ جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یقیناً آپ بڑا وسیع علم رکھنے والے اور بڑی حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی علمی صلاحیت و قابلیت کو ظاہر کرنے کی اور
اس کی بنیاد پر ان کو ملنے والے حق خلافت کے مستحق ہونے کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کے روبرو آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور ان کے آثار وغیرہ کے متعلق سوال فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے آدم، اب تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام اور ان کے حالات و کیفیات بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام وغیرہ بتا دیے تو فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو ایسا علم حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں، اور وہ اس میں ماہر بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو میں نے تمہیں نہیں بتلایا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم قول و عمل سے بتاتے ہو اور جو دل میں چھپاتے ہو سب کا مجھے علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز حضرات و خواتین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس کو لائک کریں اور اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔